قسم دے کھانے کھا کے پاکستان دیاں وڈیاں وڈیاں سیٹاں تے بیٹھ کے دسو تساں دین نو دتا کہ اج تک 70 سال وقت وقت تسی اسلام دے بارے کرنے ہو تساں تے مسجداں دیاں ٹوٹیاں بھی نہ لوائیاں سرکاری خزانے چ ہاں جی تساں کسے اس پنڈ چلے جاؤ جتھے لوگوں کو روٹی بھی کھان دی نہیں تساں اوتھے بھی مسجد لوگاں اپنے پیٹ کپ کے مسجداں تعمیر کیتیاں تساں کیڑا اسلام تے احسان کیتا ہے مڑ کے کہہ دیا مولانا صاحب آپ تقریر نہیں کر سکتے اتلے سپیکر نہیں چلا سکتے اے تواڈے پیو دا ملک ہے توجہ 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 بات سن سانو مڑ کے کہہ دیں نہیں جی ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں آپ یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں میں ایسی باتیں کرتا ہوں جو پڑھی ہیں پورے 14 اگست اتو لے کے تھلے تک میں نے کوئی اٹھ کے بندہ دسے میں تو سنیا کوئی نہیں اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں میں نے دسو جی نہیں کسی ایک ذمہ دار آدمی نے جنہ کو اقتدار ہے جنہ کو بدماشیاں دے سارے سامانن ایک بندہ دسو میں نے جنہیں کیا ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول جی دسو میں نے کسی ایک نے نعرہ لایا ہوئے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا بس صرف جناب جی پریڈ ہو رہی ہے جی جھنڈا لہرایا جا رہا ہو دسو نا پریڈ کیوں ہو رہی اور دسو نا قائد اعظم 18 لاکھ بندے کیوں شہید کروائے اور دسو 70,000 مسلمانہ دیاں کڑیاں کیوں چک کے لے گئے سے ہندو اور دسو مسلمانہ اپنی دیاں تے گلے کیوں کٹے دسو مسلمانہ دیاں دیاں دریاواں تے کھوئیں وچ کیوں چھاڑ ماری اے دسو نا ساری قوم نو بڑھ کے کہندے ہو پاکستان روٹی کے لیے بنا جی یہ روٹی نہیں مل رہی تھی قائد اعظم کہ اقبال کو رات روٹی نہیں ملی دونوں کو سویرے اٹھ کے پاکستان بن گیا اور 1857 تو لے کے 1947 تک کتنے کتنے علماء تے مشائخ تے کتنے عوام مسلمان پھانسیاں چڑھے ہاں جی جڑے جوانیاں جیلاں وچ انگریزاں دی گئے تے ہڈیاں گل گئیاں اور دسو نا لوگاں نو علامہ فضل خیر آبادی مٹی دے ٹوکرے کیوں چاہے اے دسو لوگاں نو کہ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دی گردن کٹ کے تے دہلی دے چاندنی چوک وچ کیوں لٹکائی گئی اے دسو نا بہادر شاہ ظفر نو قلعے ہاں جی او دے قلعے تو آندیاں تک انگریزاں کتنیاں گالاں کڈیاں دسو نا بہادر شاہ ظفر کو حکومت کھسینہ ہے نا دسو بہادر شاہ ظفر نو سویرے ناشتے او دے پتراں دے پوتریاں دے سر کٹ کے کنے پیش کیتے تسی سمجھو بھائی راتی تانوں خواب آئی سویرے پاکستان بن گیا بدماشو سانو دسو پھر اسی دنیا نو دسیے ٹی ویاں تے ہاں جی دیکھنا جی پوری قوم رون نہ لگ پئی تے گل کرنا پھر سلنسر کوئی نہیں کٹے گا ہاں جی سلنسر کاٹ کے ٹھان 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 یہ آزادی ملی تمہیں اس کے پیچھے لاکھوں دنیا کے خون ہے ہاں جی بڑے بڑے اولیاء کی گردنیں کٹی بڑے بڑے غازیان اسلام کی گردنیں کٹی بڑے بڑے شیخ الحدیث لٹے توپوں کے منہ پر ہمارے علماء کو باندھ کر توپوں کو چلایا گیا کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ فرمایا ہاں کہتا ہوں تم کہتے ہو انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں بلکہ علامہ فضل خیر آبادی کا ایمان خریدنے کے لیے آخری بار انگریز کالے پانی چلا گیا جب ان کو یقین ہو گیا نا مولانا مر جائیں گے خود مولانا نے لکھا مجھے سینکڑوں مرض لائق ہو گئے وہاں خود علامہ نے اسورۃ الہندیہ میں لکھا فرمایا مجھے سینکڑوں مرض لائق ہو گئے فرماتے ہیں جو زخم ہو جاتا تھا کالے پانی میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا ہاں جی فرمایا وہ جو دوائیاں دیتے تھے اس سے مزید بیماریاں بڑھتی تھی علامہ فضل خیر آبادی کی ہڈیاں گل گئیں لاکھوں ان کو سینکڑوں بیماریاں لگ گئیں بستر مرگ پر انگریز انہوں نے کہا چلو ہو سکتا ہے یہ مولوی شہزادہ تھا ہاتھی پر بیٹھ کر پڑھنے جایا کرتا تھا بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا ہو سکتا ہے ان بیماریوں کو جسم کو گلا ہوا دیکھ کر سڑا ہوا دیکھ کر اس کو پچھتاوا ہو کہ انگریز کے خلاف جو میں نے فتویٰ دیا وہ واقعی میری غلطی تھی تو علامہ لیٹے ہوئے تھے بستر مرگ پر آج یا کل مر جانا تھا مولانا شہید ہو جانا تھا آخری بار انگریز گیا اس نے وہ فتویٰ جہاد ایسے سامنے رکھا علامہ کے اکھاں بھی جواب دے گئیاں دھندلا مولانا نو نظر آندا سی جدو ساری چیزاں اڑ گئیاں اکھاں نور کتنا رہ گیا ہونا لیکن نور مصطفیٰ کی چاشنی ان کی آنکھوں میں موجود تھی ہاں جی فدایت محمدن خیر البرایا جدو تک مولانا مٹی چاہن دے قابل رہے نا انگریزاں دی منج دا لباس پا کے تے مولانا خود فرماندے میں مٹی چاہ کے بھی انگریزاں نو سنا کے میں پڑھدا ہوندا سی تساں کی سمجھدے ہو کہ اساں اس محبوب نال وفا کر دیاں گے فدایت محمدن خیر البرایا علیہ الصلوۃ ربی و سلام ربی ہاں آپ فرماندے سن میں اس محبوب تے ہن بھی قربان ہاں جی